یہ بات اس دور کی ہے، مکہ کے ان سرداروں کی جو مسلمانوں کو اپنی سب سے بڑی دشمنی سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے، سنو، یہ عبداللہ کا بیٹا ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے، ہماری تجارت برباد ہو جائے گی، لیکن گھبراؤ مت، میرے پاس دولت کے ادوار ہیں، میں پورا شہر خرید سکتا ہوں، ہم پانی کی طرح پیسہ بہا دیں گے تاکہ اس نئی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں۔ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ یہ قصہ ہے اس شہر کا جسے امن کا گہوارہ کہا گیا، لیکن وہاں ایک ذات کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی۔ یہ کہانی ہے اس تکبر کی جب مکہ کے چودھری سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ وہ پہلوان کہتا تھا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے میں بے تحاشا مال لٹا دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ اور پاور آ گئی تو زندگی سیٹ ہو گئی، مگر خالق کائنات نے اس صورت میں ایک ایسا قانون بتا دیا جس نے ان سرداروں کی نیندیں اڑا دی۔ یہ پیغام ہے سورۃ البلد کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد سورۃ البلد اس وقت اتری جب اسلام کا سویرا تو ہو رہا تھا، مگر اندھیرے بہت گہرے تھے۔ جو لوگ خود کو کعبے کا محافظ کہتے تھے وہی اپنوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ میں پورا شہر خرید سکتا ہوں، ہم پانی کی طرح پیسہ بہا دیں گے۔ یہاں جانور کا شکار منع ہے، لیکن نبی اور ان کے ساتھیوں کا جینا حرام کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ میں نے اس مشن کو روکنے میں اپنی تمام مال و دولت لگا دی ہے۔ دیکھا تم نے، یہ نیا دین ہمارے لیے خطرہ ہے، ہم اتنا پیسہ لگائیں گے کہ یہ آواز دب جائے۔ یہ شہر ہمارا ہے، یہاں کسی کو مارنا گناہ ہے، مگر ان مسلمانوں کو ستانا ثقاب ہے۔ ذرا سوچیں، حرم میں شکار کرنا پاپ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا انہوں نے جائز کر لیا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ مکے کا ماحول حبس زدہ تھا۔ تب آسمان سے ایک ایسی صورت نازل ہوئی جس نے ان ظالموں کی اکڑ خاک میں ملا دی۔ کیا انسان سکون کے لیے پیدا ہوا ہے؟ اللہ نے اس صورت میں وہ حقیقت بیان کر دی جو آج ہر شخص کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ ایک صورت نازل ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے، ہر وقت بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بینک بیلنس بڑھنے سے ٹینشن ختم ہو جائے گی تو آپ دھوکے میں ہیں۔ اسٹرگل انسان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس صورت میں انسان کو ایک چیلنج دیا ہے، ایک ایسا راستہ جسے قرآن نے عقبہ کہا ہے۔ وہ گھاٹی کیا ہے؟ نمازیں؟ حج؟ نہیں، یہ گھاٹی ایک ایسا پہاڑ ہے جسے سر کرنے کے لیے آپ کو اپنا دل بڑا کرنا پڑتا ہے اور جیب ڈھیلی کرنی پڑتی ہے۔ یہ میری محنت کی کمائی ہے، میں کیوں کسی غریب کو دوں؟ میں کیوں اس رشتہ دار کی مدد کروں جو مجھے پسند نہیں کرتا؟ یہی وہ پہاڑ ہے، نفس کو کچلنا، غلامی کی بیڑیاں توڑنا اور ضرورت کے وقت دوسروں کو کھانا کھلانا۔ جو اس مشکل چڑھائی کو چڑھ گیا وہی اصلی کھلاڑی ہے، اور جو اس راستے سے کترایا، جو سمجھتا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم اس بھیانک انجام کا ذکر کریں گے جسے قرآن نے موصدہ کہا ہے۔ ایک ایسی آگ جو چاروں طرف سے سیل کر دی جائے گی، کوئی راستہ باہر نہیں جاتا۔ اور یہ صرف پرانی کہانی نہیں، یہ آج میری اور آپ کی جنگ ہے۔ ہم مشکل میں کیوں ہیں؟ وہ گھاٹی کیسے پار کرنی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. شروع کرتا ہو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ترجمہ: میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہیں. قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی. یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. کیا وہ سمجھتا ہے اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور اسے دونوں راستے دکھا دیے، مگر اس نے وہ مشکل گھاٹی عبور نہیں کی؟ اور تم کیا جانو وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو آزاد کرانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، کسی یتیم رشتہ دار کو یا خاک نشین مسکین کو. پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں. یہی دائیں بازو والے ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں. ان پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی. اب اس صورت کا خلاصہ اور پیغام سمجھتے ہیں مختصر اور سادہ الفاظ میں. آیت 1 سے 2. اللہ نے مکے کی قسم کھائی کیونکہ وہاں اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. یہ شہر پتھروں کی وجہ سے نہیں، نبی کے قدموں کی وجہ سے مقدس ہے. ساتھ ہی اللہ ان منافقوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے اس امن والے شہر میں میرے نبی کی جان کو اپنے لیے حلال سمجھ رکھا ہے. میں سب دیکھ رہا ہوں. کیا واقعی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ آیت 3 سے 4. اللہ نے انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی قسم کھا کر ایک اٹل قانون بتایا. انسان مشقت میں ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، یہ اس کی پہلی سٹرگل ہے. پھر پڑھائی، نوکری، گھر کی ذمہ داریاں، بیماری اور بڑھاپا. کوئی امیر ہو یا غریب، سکون کسی کو مکمل نہیں ملتا. یہ دنیا آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے. اس لیے اگر زندگی ٹف ہے تو گھبرائیں نہیں، یہ ڈیزائن ہی ایسی ہے. 5 سے 7. انسان کمزور پیدا ہوا، مگر دولت آتے ہی اسے لگتا ہے کہ اب اس پر کوئی باس نہیں. وہ مکہ کا سردار فخر سے کہتا تھا، میں نے اسلام روکنے پر خزانے لٹا دیے. اللہ فرماتا ہے، کیا تجھے لگتا ہے تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ تیرا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور نیت کیا ہے؟ اللہ سب نوٹ کر رہا ہے. تو انویسٹ نہیں کر رہا، تو بربادی خرید رہا ہے. میں نے خزانوں کے ڈھیر لگا دیے، کیا کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ 8 سے 10. اے انسان، تجھے بولنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ سب میری امانت ہیں. اللہ نے ہمیں نجدین یعنی 2 راستے دکھا دیے، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا. ہمارے اندر ایک ضمیر فٹ کر دیا ہے جو بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اب بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. 11 سے 16. یہ ہے اس سورت کا کلائمیکس. اللہ فرماتا ہے، انسان نے وہ عقبہ یعنی مشکل گھاٹی پار نہیں کی. وہ گھاٹی کیا ہے؟ صرف پیسہ اڑانا نہیں، بلکہ 1. آزادی دلانا. آج میں آزاد ہوں اللہ کے لیے. کسی کو قرض یا قید سے چھڑانا. 2. بھوک میں کھلانا. اس دن کھانا دینا جب خود اپنی جیب تنگ ہو اور مہنگائی عروج پر ہو. یہ اللہ کی امانت ہے، لے لو. 3. رشتہ دار یتیم. باہر والوں کی مدد آسان ہے، مگر اس یتیم رشتہ دار کی مدد کرنا جس سے پرانی دشمنی ہو، یہ ہے اصل پہاڑ چڑھنا. 4. خاک نشین مسکین. وہ غریب جو مٹی میں رل گیا ہو، جسے کوئی پوچھتا نہ ہو، اسے گلے لگا. ہمت کرو، اللہ کے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا. 17 سے 18. صرف سوشل ورک کافی نہیں ہے، سب کچھ بیکار ہے اگر ایمان نہ ہو. کامیابی کا پاس ورڈ ہے 1. ایمان لانا. 2. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا کیونکہ راستہ مشکل ہے. 3. ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرنا کیونکہ دل سخت ہو جاتے ہیں. جو یہ 3 کام کرے گا وہی اصحاب المیمنہ کامیاب لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. آیت 19 سے 20. اور جنہوں نے آنکھیں بند کر لی، اپنی طاقت کے نشے میں رہے اور غریبوں کو دھتکارا، وہ اصحاب المشیمہ ہیں. ان کا انجام نار موصدہ،
एक ऐसी आग जिसे ऊपर से लॉक कर दिया जाएगा, जैसे तंदूर का ढक्कन बंद कर दिया जाए। अंदर आग, घुटन, अंधेरा और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उन्होंने दुनिया में गरीबों पर अपने दरवाजे बंद किए थे। आज अल्लाह ने उन पर रहमत का दरवाजा बंद कर दिया। फैसला आपका है। क्या हम आसान रास्ता चुनकर आग का ईंधन बनेंगे, या हम अपने नफ्स को मारकर मुश्किल घाटी चढ़ेंगे ताकि कामयाब हो सके? उम्मीद है सूरत बलद के उन नए अल्फाज ने आपके दिल पर दस्तक दी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान के पैगाम को इसी तरह आसान और गहरे अंदाज में लाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस सूरत पर हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।